میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر پہلی رات ہی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی، آج رات میری سہاگ رات تھی۔ میں بہت بے چین ہو رہی تھی کیونکہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور شادی کے ارمان بھی بہت تھے۔ جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے کپڑے تبدیل کرنے کو بولا۔ جب میں نے کپڑے تبدیل کیے تو دیکھا میرے شوہر نے اس لڑکی کو بیڈ پر الٹا لیٹنے کو بول رہا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر ڈر گئی جب میرے شوہر نے ہم دونوں کو باری باری پیچھے۔ میری عمر 25 سال ہوئی تو میری ممانی کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ رشتے والی بوا کو مٹھی بھر بھر کے پیسے دے کر میرے رشتے کا کہتی۔ ماموں کے سامنے مامی بوا کو کہتی کہ ہمیں تو ہیرے جیسا داماد چاہیے جس سے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جیسے ہی ماموں کمرے سے نکلتے تو مامی محبت سے بوا کے کان میں خسر فسر کرنے لگتی تھی۔ امی چائے کے برتن اٹھانے گئی تو ان کے کان میں مامی کا کہا ایک آدھا جملہ پڑ ہی گیا تھا۔ امی کچن میں آئی تو رو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے برتن لیے اور دھونے لگ گئی۔ میں نے امی سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، تیری مامی تیرا بیاہ اچھے گھر میں ہونے نہیں دے گی، وہ تیرے لیے تو کوئی جمعدار کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، جبکہ اپنی بیٹیوں کے لیے بوا سے کہہ رہی تھی کہ ایک کی شادی ڈاکٹر سے کروانی ہے تو دوسرے کی انجینئر سے۔ میں نے امی کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ میں نے کہا، امی میں سب باتیں پہلے سے ہی جانتی ہوں، معلوم تھی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ مامی میری شادی کبھی اچھے گھر میں نہیں ہونے دے گی، مگر اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، وہ میرے لیے ہر راستہ سیدھا کر دے گا۔ امی کو میری باتوں سے ہمت ملی تھی، انہوں نے آنسو پوچھ لیے تھے۔ اب وہ سبزی کاٹنے لگی تھی۔ میں نے جلدی جلدی برتن دھوئے اور امی سے سبزی تھام لی۔ میں نے امی کو آرام کرنے کا کہا، لیکن امی ہنس دی۔ وہ بولی، تم مجھے آرام کرنے کا ایسے کہہ رہی ہو جیسے اپنی مامی سے واقف کر رہی ہے، وہ مجھے فارغ بیٹھے ہی کب دیتی ہے، اب بھی مجھے گھر کے صفائی پر لگا دے گی، یہ کپڑے دھلوانے لگے گی۔ امی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اسی لیے میں نے امی کو سبزی واپس تھما دی تھی کیونکہ یہ قدرے کم مشقت والا کام تھا اور میں خود باہر نکل کر میرے ماموں کی بڑی بیٹی فاطمہ مشین لگا چکی تھی۔ یوں ہی دن بیتتے گئے اور میرے لیے نئے سے نئے رشتے آتے گئے۔ کبھی کسی رنڈوے کا رشتہ آتا تو کبھی امی بیٹھ کر روتی۔ جیسے ہی ماموں کو رشتے کی خبر ہوئی وہ فوراً ہی انکار کر دیتے۔ مامی کا اصرار بھی بڑھنے لگا تھا، ماموں بھی ہمت ہارنے والے تھے۔ ایک دن مامی نے مجھے حکم سنایا کہ پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دو، عمدہ اقسام کے کھانے بنا ڈالو اور الماری سے نیا ڈنر سیٹ بھی نکال لینا، آج فاطمہ کو لوگ دیکھنے آئیں۔ میں نے مامی کی ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا۔ شام 4 بجے مہمانوں کی آمد کا متوقع تھی۔ میں اور امی تھکن سے دوری ہو گئی تھی، لیکن مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی ہم نے ہر کام نپٹا لیا تھا۔ فاطمہ بھی بہت خوش تھی۔ فاطمہ پر کسی پری کا گمان ہوتا تھا۔ جبکہ میں نے اپنا جائزہ لیا تو میں کام والی ماں سی لگ رہی۔ صبح سے کام کر کر کے لباس بھی ممکن زیادہ ہو گیا تھا اور چہرہ بھی کرت سے آٹ چکا تھا۔ تب بھی مامی کی آواز، تہمینہ کہاں غائب ہو رہی ہو؟ تم نے کباب فرائی کر لیا تو لے آؤ۔ امی نے مجھے زبردستی بھیج دیا تھا۔ وہ بولی تھی کہ اگر تم نے مامی کی بات نہ مانی تو مہمانوں کے سامنے ہی تمہاری شامت آ جائے گی۔ میں دل میں اپنے میلے لباس پر شرمندہ ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا تو مہمان عورت نے جھٹ سے اپنی بیٹے کے کان میں کچھ کہہ ڈالا تھا۔ میں کباب رکھ کر پلٹنے لگی تو اس عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا تھا، بیٹی ادھر آؤ میرے۔ میں نے مامی کی جانب دیکھا تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی۔ وہ بولی، شبانہ بہن یہ تو کام والی بچی ہے۔ مامی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس عورت نے مامی کو نظر انداز کر کے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ پھر اس عورت نے اپنے شوہر سے کچھ مشورہ کیا۔ وہ مرد ماموں سے مخاطب ہوا، جمشید اگر اس بات کا ہماری کاروباری رشتے پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں پڑتا تو میں اس بچی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتی۔ ماموں بڑے خوشی سے بولے، نہیں بھائی آپ بے فکر رہیں، مجھے فاطمہ اور تہمینہ دونوں ہی ایک جیسی ہیں، ٹھیک سے طے ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر شبانہ آنٹی کے پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی تھی، بلا شک بڑا حسین مرد تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مامی نے گھر میں خوب فساد برپا کیا تھا کہ ماموں فوراً ہی فون کر کے اس رشتے سے انکار کر، مگر ماموں نے ان کی ایک نہ سنی تھی۔
امی الگ شرمندہ سی پھر رہی تھی، میں بھی فاطمہ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے موبائل پر مصروف تھی۔ میں بولی فاطمہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فاطمہ بول اٹھی تھی، ارے اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے، بلکہ امی کی وجہ سے میں شرمندہ تھی، وہ تمہارے لیے کیسے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، میں ان سب چیزوں سے بے خبر نہیں تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔